إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ملت، عزیز بچوں، اللہ رب العالمین کی کبریائی، اس کی حمد و ثنا اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد ہم گزشتہ سے پہلے خطبے کے ہی تناظر میں بات کریں گے۔ گزشتہ خطبہ ناغہ ہو گیا، میں سفر پہ تھا۔ آج پھر اس حدیث کی روشنی میں جس کو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یوشک ان تداع علیکم الامم کما تداع الاکلۃ الی قصعتها، کہ قریب ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے تم پر، مخاطب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور مخاطب جو ہے صحابہ کرام ہیں۔ روئے زمین کے سب سے افضل ترین ہستی خطاب کر رہی ہے، اور سننے والے وہ نفوس ہیں جن جیسا پاک باز نفسوں کو روئے زمین نے اس سے پہلے دیکھا نہیں تھا۔ اب وہ اس بات کو کہاں برداشت کر سکتے تھے جب انہوں نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ وقت بہت قریب ہے کہ ایسا زمانہ آئے تمہارے اوپر کہ دنیا کی ساری امتیں اور ساری طاقتیں الکفر ملت واحدہ، اس میں کوئی شک نہیں ہونی چاہیے کہ کفر اپنے تمام عقائد اور نظریات، اپنی سیاست، اپنی زمینوں، اپنے ملک کے مفادات اور اختلافات کو بھول کر کے اسلام کے خلاف ایک ملت ہے، اسلام دشمنی میں اس ایک ہیں، تو ایسے پل پڑیں گے تمہارے اوپر جیسے بھوکے کھانے والے دفترخوان پہ کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ آپ تصور کیجئے کہ جب بھوکے کھانے والے لوگ کھانے ہی کے مقصد سے آئیں اور بھوکے ہوں، کھانا سامنے ہو تو کیا کیفیت ہوگی، کس طرح سے ٹوٹ پڑیں گے، جھپٹ پڑیں گے اس پر، ہر کوئی اپنا پیٹ بھرنا چاہے گا۔ اسی کیفیت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیان کیا کہ ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے
کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو وہ نفوس میں نے ابھی بتلایا کہ صحابہ کرام کی جماعت، وہ پاک باز جماعت جیسا روئے زمین نے مشاہدہ نہیں کیا تھا، وہ چونک گئے، حیرت میں پڑ گئے کہ 313 ہم اور 1000 کی لشکر تھر تھراتی ہے، ہم مدینے میں اور کئی سو میل دور ایران قیصر و کسریٰ کی طاقتیں لرز رہی ہوتی ہیں ہم سے، تو وہ کون سا زمانہ آئے گا اللہ کے نبی کہ ہم پر لوگ ٹوٹ پڑیں گے؟ آج تو ہمارے خوف سے دنیا تھر تھرا رہی ہے، ہم کم ہیں۔ پوچھ بیٹھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افی قلۃ نحن یومئذ، کیا ہم کم ہوں گے اس دن جب یہ وقت آئے گا، جب ہمارا یہ حال ہوگا اور دنیا کا یہ حال ہوگا، ہم پر ٹوٹ پڑیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم بہت زیادہ ہوگے، لیکن وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، تم سیلاب کے جھاگ کی طرح سے ہوگے۔ سیلاب کے اوپر جو کچرا ہوتا ہے وہی مثال تمہاری ہوگی، اس کی نہ کوئی حیثیت ہوتی ہے، نہ کوئی وقعت اور نہ کوئی قیمت، فری میں کوئی اس کو نہیں لے گا، وہی حیثیت تمہاری ہو جائے گی۔ وہ پانی اور وہ سیلاب جہاں چاہے گا لے جائے گا، کوئی حیثیت نہیں ہوگی، بہتے رہو گے اوپر جھاگ کی طرح سے۔ تو بڑے تعجب میں ہوئے صحابہ کرام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بیان کیا، کہا کہ دیکھو، جو تمہارا خوف آج دنیا کے دلوں میں ہے، اسلام دشمنوں کے دلوں میں ہے، جیسا تم ابھی تعجب میں پڑھ رہے ہو، وہ خوف اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے تمہارا جو ہے وہ نکال دے گا، تمہاری بے غیرتی کی وجہ سے، تمہاری کمزوری کی وجہ سے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک کام تو یہ ہو جائے گا کہ تمہاری ہیبت ان کے دلوں سے ختم ہو جائے گی، اور دوسرا کام جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ تمہارے دلوں میں اللہ رب العالمین وہن ڈال دے گا۔ صحابہ نے فوراً پوچھا کہ وہن کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کمزوری کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو کہا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے دور بھاگنا، موت کو ناپسند کرنا۔ دو بڑی چیزوں کی نشاندہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ یہ چیزیں پیدا ہو جائیں گی تمہارے اندر، اور جب یہ چیزیں پیدا ہو جائیں گی تو تم خس و خاشاک کی طرح ہو جاؤ گے۔ سیلاب کے اوپر، پانی کے اوپر جو خس و خاشاک ہوتا ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، تب وہ ہو جاؤ گے تم۔ میں رات میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے پروفیسر حسین عسکری کا ایک رپورٹ ہے، اور انہوں نے لکھا، اس تعلق سے مجھے یاد آیا، یہ رپورٹ آپ لوگوں کو بتلاؤں۔ انہوں نے کہا کہ اسلام کی تعلیمات اتنی پیاری ہیں اور اتنی قیمتی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ان اصولوں کو تو دنیا اپنائے ہوئے ہے، مغرب اپنائے ہوئے ہے، لیکن مشرقی ممالک میں جہاں اسلام دیش ہیں، اسلام کے نام سے منسوب ممالک ہیں، وہاں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں۔ اور کہا جب ہم نے تجزیہ کیا، رپورٹ بنانا شروع کیا کہ اسلامی اصولوں پہ چلنے والے، اسلام کے اصولوں کو اپنانے والے، گرچہ اسلام وہاں نہیں ہے، اسلامی ممالک نہیں ہیں، لیکن ان اصولوں پر، ان مبادی پر، ان طریقوں پر چلنے والے، تعجب کی بات ہے کہ ہم نے مغرب کو پایا۔ اور سب سے پہلا نام نیوزی لینڈ کا آیا۔ نیوزی لینڈ فالو کرتا ہے اسلام کے اصولوں کو،
اسلام کی تعلیمات جو ہیں ان پر وہ چلتے ہیں۔ اس کے بعد کئی اور ملکوں کا ذکر کیا، آئرلینڈ، فن لینڈ، آئس لینڈ، ڈنمارک، یہ سب ان کا ذکر کرتے ہوئے گئے اور کہا کہ اسلامی ملکوں میں 38ویں نمبر پہ ملیشیا آتا ہے، ملیشیا 38ویں نمبر پہ۔ اس سے پہلے وہ مغربی ممالک ہیں جو اسلامی اصولوں کو، تعلیمات کو فالو کرتے ہیں، ان پہ عمل کرتے ہیں، ان کا معاشرہ اس پہ چل کے اچھا معاشرہ اور سکون کا اور اطمینان کا گہوارہ بنا ہوا ہے۔ 48ویں نمبر پہ کویت آتا ہے، اور تو اور ہے 131 یا 32 نمبر پہ سعودی عرب کا نمبر آتا ہے۔ بنگلہ دیش وغیرہ اس سے پیچھے ہیں جو اسلامی ملک اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ ان لوگوں نے، مغرب کے ملکوں نے اسلام کے اصول کو فالو کیا ہے۔ اسلام وہاں دکھے نہ دکھے، لیکن اس کی تعلیمات کے مطابق انہوں نے اپنا کر کے اپنے ملکوں کو جنت نما بنایا ہوا ہے۔ اسی رپورٹ میں ذکر کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر اتنی گراوٹ آ گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس حدیث میں ذکر کیا کہ حب الدنیا کی مثال سن لیجئے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ چین کے ایک تاجر نے بیان کیا کہ ہم یہاں پر کارخانے چلاتے ہیں اور نئی چیزیں بناتے ہیں کارخانوں میں۔ تعجب کی بات ہے کہ مسلم تاجر آتے ہیں، تجار، ان مسلمانوں کی بات میں کر رہا ہوں جن کی حیثیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے اندر کہ خس و خاشاک کی ہوگی، ان کی کوئی وقات نہیں ہوگی۔ ایسے مسلم تاجر اس زمانے کے، وہ چینی تاجر غیرت مند کہتا ہے کہ میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے لیے نقلی چیزیں بنا دیجئے، نقلی سامان بنائیے اور اس پہ برانڈڈ کمپنیوں کا لیبل لگا دیجئے۔ سامان نقلی ہو، جعلی سامان بنائیے اور اس پہ برانڈ آپ لگائیے، اچھی کمپنیوں کا، برانڈڈ کمپنیوں کا آپ اس پہ مہر لگا دیجئے تاکہ دھڑلے سے بکے۔ اور وہ تاجر کہتا ہے کہ یہ سب بات ہو گئی۔ اس کے بعد ہم نے ان سے کہا کہ چلیے ہمارے ساتھ کھانا کھا لیجئے، تو مسلم تاجر کہتا ہے کہ نہیں، آپ جو کھانا کھاتے ہیں وہ حلال نہیں ہے ہمارے لیے، مردار چیزیں آپ لوگ کھاتے ہیں وہ حلال نہیں ہے، میرے لیے حرام ہے، اس لیے میں نہیں کھا سکتا۔ اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ اگر وہ چیز ہمارے ساتھ کھانا آپ نہیں کھا سکتے، وہ حرام ہے، تو یہ جو کام آپ کر رہے ہو کہ سامان جعلی ہو، نقلی ہو اور اس پر لیبل برانڈڈ کمپنی کی ہو، یہ کون سا حلال کام ہے؟ منہ پہ تماچا مارا اس نے۔ یہ کام حلال ہے آپ کا؟ اگر کھانا نہیں کھا سکتے کہ حرام ہے تو اس کو بھی اپنے کاروبار میں بھی حلال و حرام کا فرق کرو۔ ایک دوسرا جاپانی نیو مسلم، نیا مسلمان، وہ کہتا ہے کہ جب میں نے دنیا کو گھوما، اسی رپورٹ میں ہے، تو میں نے دیکھا کہ دنیا کے مغربی ممالک میں ہم نے اسلام نہیں دیکھا، لیکن اسلام کے اصولوں پہ چلتے ہوئے لوگوں کو پایا، اسلام کے اصولوں کو اپناتے ہوئے لوگوں کو دیکھا کہ وہاں مسلمان نہیں ملے
لیکن مسلمانوں کا کام ہو رہا تھا، اسلام کا کام ہو رہا تھا۔ اور جب مشرقی ممالک میں آیا، میں ان ملکوں میں آیا جو اسلامی ملک اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو میں نے یہاں اسلام کے آثار، اسلامی تشخص تو دیکھا، مسجدیں اور مدارس تو دیکھے، ٹوپی، کرتا، پائجامہ، عبایا بھی دیکھا، لباس دیکھا، مسلمانیت دیکھا، شکل صورت میں مسلمان دکھے، لیکن حقیقت میں مسلمان نہیں ملے۔ ان ملکوں میں جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں، جہاں ان کی حکومتیں ہیں، وہ نیا مسلمان، جاپانی مسلمان کہتا ہے کہ مغربی ملکوں میں اسلامی تشخص تو نہیں دکھے لیکن اسلامی اصول دکھے، اس پہ چلتے ہوئے لوگ دکھے، گرچہ مسلمان نہیں تھے، لیکن ان ملکوں میں، مشرقی ملکوں میں بہت اسلامی تشخص دکھا، پردہ دکھا، جبہ کبہ دیکھا، ٹوپی داڑھی دیکھا، روزہ نماز دیکھا، صدقہ خیرات دیکھا، لیکن اسلام جو کہتا ہے، اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ نہیں ملی، حقیقی اسلام ڈھونڈنے سے نہیں ملا۔ یہ ہماری حالت ہے۔ یہ رپورٹ مجھے رات میں کسی نے بھیجا، میں رات ہی میں پڑھ رہا تھا اور اس حدیث کو پھر سامنے رکھتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت اتنی پیدا ہو جائے گی کہ حلال و حرام کی تمیز مٹ جائے گی۔ یہ چین میں جا کر کے چینی تاجر جو کہتا ہے کہ جعلی چیزیں بناؤ، نقلی چیزیں بناؤ اور برانڈڈ کمپنیوں کا لیبل لگاؤ اس پر، یہ ہے کیا؟ یہ دنیا کی محبت نہیں ہے، دنیا سمیٹنے ہی کی تو چیز ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کمزوریوں کی طرف نشاندہی کی تھی۔ وہ کمزوریاں ہمارے اندر موجود ہیں کہ تمام مثال پیش کیے جا سکتے ہیں۔ اس مثال سے سمجھیے کہ ایک غیر مسلم وہ تماچا مارتا ہے، دنیا کے لوگ رپورٹیں آپ پر بنا رہے ہیں، آپ پر تبصرے ہو رہے ہیں، اور آپ کے قرآن و حدیث میں وجوہات موجود ہیں کہ آپ کمزور کیوں ہوں گے، آپ کی حیثیت کیوں ہوگی کہ دنیا آپ پر ٹوٹ پڑے گی۔ اس کی ایک ایک وجہ اس میں موجود ہے کتاب و سنت میں، اور اس ایک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، اللہ کے نبی نے نشاندہی کر دیا کہ دنیا کی محبت غالب ہو جائے گی، آپ دنیا داری میں پھنس جائیں گے۔ یہ بڑے بڑے جو ہے کرتے اور پائجامے گھٹنے سے اوپر پہن لو، کئی حج کر لو، نمازیں پڑھ لو، صدقات و خیرات کر لو، یہی صرف اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کا ایک حصہ ہے، لیکن اسلام جو کہتا ہے، اسلام کی جو تعلیمات ہیں، جو اس کے پیغامات ہیں، ان پیغامات سے ہم لوگ دور ہو گئے، ان تعلیمات سے دور ہو گئے۔ صرف ایک حصہ وہ بھی کچھ لوگوں میں باقی ہے، وہ بھی کچھ مسلمانوں میں باقی ہے ایک حصہ، اور دوسرا حصہ جو حقوق کے مسائل ہیں، جو اچھے تعلقات ہمیں دنیا سے رکھنے چاہیے، اپنے ملک والوں سے رکھنے چاہیے، اپنے دین کے علاوہ اغیار سے رکھنا چاہیے، جو اخلاق ہمیں اپنانا چاہیے، ان کی رعایت ہم سے نہیں ہو پا رہی ہے، ان کی رعایت ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ ملک، جس ملک میں ہم لوگ جیتے ہیں، بستے ہیں، رہتے ہیں، دنیا کے حالات خراب ہیں، دنیا کے حالات خراب ہیں، میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، اور وہ ہمارے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے،
اللہ رب العالمین اپنے اوپر الزام نہیں لیتا ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو تمہیں پہنچ رہی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی اپنی کمائی ہوئی ہیں، اور اللہ کہتا ہے ویعفو عن کثیر، یہ جو پہنچ رہی ہیں جو آزمائشیں، اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، کیا نہیں دیکھ رہے ہو کہ ہر سال ایک بار یا دو بار آزمائے جاتے ہو؟ جنگوں کے ذریعے سے، قتال کے ذریعے سے تمہارا خون بہایا جاتا ہے، تمہارے مال ہڑپے جاتے ہیں، تمہارے جو ہے گھر، تمہارے شہر جو ہے اجاڑ دیے جاتے ہیں، بیماریاں آ جاتی ہیں، قحط سالی آ جاتی ہے، آزمائے جاتے ہو سال میں ایک یا دو بار، ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، پھر بھی اللہ کا یاد نہیں آتا، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، اللہ سے توبہ نہیں کرتے، اللہ کے حضور میں گڑ گڑاتے نہیں، تو اللہ کہتا ہے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، یہ آزمائش تو کم ہے، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، لیکن جتنا تمہارے ہاتھ کما رہے ہیں اگر اتنی آزمائشیں آ جائیں اور پہنچ جائیں وہ چیزیں تمہاری کمائی ہوئی، بلبلا اٹھو گے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ کہتا ہے بہت ساری چیزیں اللہ تو معاف کر دیتا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دیتا ہے، لیکن اس کا کچھ حصہ اگر آ پڑتا ہے آزمائش کی شکل میں تو وہ کچھ حصہ ہے، پوری آپ کے ہاتھ کی کمائی نہیں ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور پانی، سمندر، سب میں فساد برپا ہو گیا ہے۔ فساد گھروں میں ہے، گھروں کے چار دیواریوں پر، آپ کے ہمارے گھروں میں ہمارے بچے برباد ہو رہے ہیں، ہمارا گھر تباہ ہو رہا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، گھر میں، زمین پر، پانی میں، فضاؤں میں، ہر جگہ فساد ہی فساد ہے، برائیاں ہی برائیاں ہیں۔ بما کسبت ایدی الناس، جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا ہے، لوگوں کے ذریعے، لوگوں کے کمائے ہوئے اعمال کے ذریعے فساد ہی فساد ہے پوری دنیا میں، اور ان فساد اس کا ایک حصہ اگر پڑتا ہے تو بلبلا اٹھتے ہو۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، بڑے تعجب کی بات ہے، اس کے بعد بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے اور نہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ سخت دلی ہے مسلمانوں میں۔ میں اس ملک کی بات کر رہا تھا، دنیا سے ہٹ کر کے، کہ یہ خوبصورت ملک، یہاں اتنی سمبھاونائیں ہیں، یہاں پر اتنی امیدیں تھیں اس ملک میں کہ مسلمان اگر کام کرتے اور اپنے اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے، وہ کیا چیز تھی کہ اسلام کے شروع میں اسلام اس ملک میں پہنچ گیا تھا۔ مالابار کی ساحلوں تک جائیے، ان ساحلوں پہ جاؤ جہاں تجار، تاجر آیا کرتے تھے، مسلم تجار، صحابہ کرام کے زمانے ہی میں اسلام وہاں پہنچ گیا، مسجدیں تک بن گئیں، لوگوں نے کردار دیکھا تھا مسلمانوں کا، وہی کردار جس کے بارے میں حسین عسکری لکھتے ہیں کہ وہ کردار مغربی ملکوں میں تو ملا اسلامی کردار، گرچہ وہ مسلم نہیں ہیں، لیکن مشرقی ملکوں میں وہ کردار نظر نہیں آیا۔ وہ ایمانداری، وہ اخلاق، وہ رواداری، وہ خیر خواہی، الدین والنصیحہ۔ اور اسلام تو کہتا ہے، حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دین تو خیر خواہی کا نام ہے۔ وہ خیر خواہی کہاں ہے خیر خواہی کسی سے کسی کو؟ برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ مفاد پرستی نے خیر خواہی کی جگہ لے لی ہے، سب کو اپنے مفاد سے مطلب ہے، ہر کوئی اپنے مفاد اور مطلب میں پڑا ہوا ہے۔ الدین والنصیحہ، اللہ کے نبی نے فرمایا دین تو خیر خواہی کا نام ہے۔ یہ خیر خواہی اگر ہم نے دکھائی ہوتی اس ملک کے اندر، ان برادران وطن کے اندر، تو آج ماحول یہاں کا کچھ اور ہوتا۔ یہ خوبصورت ملک،
کتنی بھاشائیں، کتنی زبانیں ہیں، کتنے کلچر ہیں، کتنے ادیان، کتنے دین اور مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں، کیسا جو ہے۔ ایک صاحب سے پوچھا گیا، ایک عرب جب ہندوستان کو گھوم کر کے زیارت کر کے جاتے ہیں تو ان سے پوچھا گیا کہ کیف وجدت الہند، آپ نے ہندوستان کو کیسے پایا؟ تو کہا کہ دولہ واحدہ فیہ دوئلات کثیرہ، ہم نے تو ایک ملک دیکھا، ایک ملک ہم گئے تھے، وہ ہندوستان اس کا نام ہے، انڈیا ہے، لیکن اس کے اندر بہت سارے ملک ہیں چھوٹے چھوٹے، ایک ملک کے اندر کئی ملک ہیں، وہاں کے لوگ الگ الگ ہیں، وہاں کی زبانیں الگ الگ ہیں، وہاں کی پرمپرائیں الگ الگ ہیں، جہاں جاؤ، جس علاقے میں جاؤ ایک اور ملک ملتا ہے، ایک ہی ملک کے اندر جب دوسری جگہ جاؤ دوسرا ملک ملتا ہے۔ اتنا خوبصورت ملک دنیا میں نہیں ملے گا۔ کام کرنے کی ضرورت تھی، ہم نے کام نہیں کیا، ہم نے یہ جو یہاں پر ہمارے لیے موقع تھا اس کو گنوا دیا۔ اگر ہم کام کیے ہوتے تو آزمائشیں اس ملک میں ہمارے لیے نہ ہوتی، ہم اقلیت میں نہیں ہوتے، اکثریت میں ہوتے۔ یاد کرو اس دور کو اور اس مدینے کی راجدھانی کو، اسلام کی راجدھانی مدینے کو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو سکھایا تھا، جو کلچر بنایا تھا، جو اصول اور مبادئ طے کیا تھا صحابہ کرام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اس پہ وہ چلتے تھے۔ دنیا جھوٹ پھیلاتی ہے کہ طاقت کے زور پر، تلوار کے زور پہ اسلام پھیلا، نہیں۔ عرب اور دور دور سے لوگ مدینہ کا ماڈل دیکھنے آتے تھے۔ وہ مدینہ ماڈل دنیا آج تو ہمارے دیش میں لوگ پتہ نہیں کس کس ریاست اور کیسے کیسے ماڈل کی باتیں کرتے ہیں۔ دنیا نے وہ ماڈل دیکھا تھا مدینے کا، وہ آتے تھے گھوم کر کے مدینہ دیکھتے تھے، مدینے کا اخلاق دیکھتے تھے، مدینے کا بھائی چارہ دیکھتے تھے، اور وہاں کی امن و شانتی دیکھتے تھے، وہاں کی گلیوں اور سڑکوں کی صفائی دیکھتے تھے، وہاں ایک دوسرے میں پڑوسی میں جھگڑا نہیں دیکھا، وہاں گھروں میں عورتوں میں حسد جلن نہیں دیکھا، ساس بہو میں جھگڑا نہیں ملتا تھا، دیورانی جٹھانی میں جھگڑا نہیں ہوتا تھا، نند بھاؤج میں کبھی جھگڑا نہیں دیکھا اس ماڈل میں دنیا نے۔ تب لوگ جوک در جوک اسلام کو قبول کر رہے تھے، پربھاوت ہو رہے تھے، متاثر ہو رہے تھے اس مدینے کے لوگوں سے اور مدینے کے اخلاق سے۔ اس طرح کا اخلاق اور اس طرح کا کام اگر کیا گیا ہوتا تو جیسے چند برسوں میں جزیرۃ العرب، پھر دنیا کے کونے کونے میں اسلام پھیلا، عمر بن خطاب گلیوں میں گھومتا ہے راتوں کو، رات میں بھیک مانگتا ہے یہودی، وہ مل جاتا ہے، اس کو بلایا، کہا میں محترم چچا کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ بھائی کیوں بھیک مانگنے کی ضرورت پڑی؟ کہا اس لیے کہ ہمیں جزیہ دینا پڑتا ہے اسلامی سلطنت کو، اور مانگیں گے نہیں، اب کمزور ہو گئے، کما نہیں پاتے ہیں، تو مانگ کر کے پورا کرنا پڑتا ہے، وہ ٹیکس تو لگا ہوا ہے۔ کہا کہ کل آ جاؤ، مسجد نبوی میں آ جاؤ، وہاں تمہاری ملاقات ہوگی۔ کہا کس سے ملاقات ہوگی؟ کہا کہ اسلامی سلطنت کے حکمراں سے ملاقات ہوگی، خلیفہ سے ملاقات ہوگی، اپنی بات رکھنا۔ کہا میں کیسے پہنچوں گا؟ کہا آ کے دیکھو پہنچ جاؤ گے، کوئی دقت نہیں۔ وہاں آیا، صبح آیا مسجد نبوی میں، وہ یہودی پہنچتا ہے اور سادے سے چٹائی پہ بیٹھا ہوا، فرش پہ بیٹھا ہوا، وہی رات میں گشت کرنے والا آدمی، وہی آواز سنتا ہے، چونک جاتا ہے۔ یہودی کہتا ہے کہ یہ تو وہی آواز، آپ وہی نہیں ہیں جو رات میں ملے تھے؟ عمر فاروق نے کہا کہ ہاں چچا ہم وہی ہیں، رات میں ملے تھے۔ تو کہا کہ دیکھو
میں ہی خلیفہ ہوں، اور دنیا کی آدھی آبادی اور آدھی زمینوں تک جو سلطنت پہنچی ہے اس کا میں خادم ہوں۔ آج سے عمر اعلان کرتا ہے کہ آج سے کسی بوڑھے اور کسی عاجز سے ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔ اسلامی مملکت آج سے ایسے لوگوں کا ٹیکس معاف کرتی ہے، اور ایسے بوڑھوں سے ٹیکس نہیں لیا جائے گا، یہ فرمان جاری کرتا ہے عمر آج۔ یہ اخلاق تھے اسلام کے اور مسلمانوں کے، تب اسلام پھیلا تھا۔ آج حب الدنیا، دنیا کی محبت ہے، مطلب پرستی ہے، مفاد پرستی ہے، خیر خواہی نہیں ہے۔ دین نصیحت کا نام اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، خیر خواہی کس سے خیر خواہی کوئی کرتا ہے؟ بھائی بھائی سے خیر خواہی نہیں کرتا، پڑوسی پڑوسی سے خیر خواہی نہیں کرتا، نماز میں ایک ساتھ نماز پڑھنے والے مصلی ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہ نہیں ہے۔ کون کس کا خیر خواہ ہے؟ جب بنیادی چیزیں انقا ہو گئیں تو حب الدنیا، دنیا کی محبت آ گئی۔ موت سے بھاگ رہے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ آدمی بوڑھا ہوتا ہے لیکن دو چیزیں برابر اس کی جوان ہوتی ہیں، ایک تو دنیا سے محبت اور عمر سے لمبی عمر کی چاہت۔ وہ مرنا نہیں چاہتا، یہی تو ہے کراہیت الموت۔ بخاری مسلم کی روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دو چیزیں جوان ہوتی ہیں، آدمی بوڑھا ہوتا ہے، لیکن محبت دنیا سے وہ بڑھتی جاتی ہے، اور عمر چاہتا کتنی مل جائے، کتنے سالوں تک جی جاؤں۔ یہ تو کراہیت ہے، موت سے مرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اعمال ایسے نہیں ہیں۔ ہم نے دین کے اصولوں کو چھوڑ دیا، آج ہماری حیثیت جھاگ کی ہو گئی، سیلاب پر وہ بہنے والا جھاگ، وہ کیفیت ہے کہ ہم نہیں کہہ رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اس لیے ہم اپنی اصلاح کریں، ہم اسلام کو پڑھیں، اس کے مبادی کو جانیں، اس کی تعلیمات کو جانیں، ہم خود اس پر عمل کریں، یہی علاج ہے، اور اس کو دنیا تک پھیلائیں۔ دنیا میں کیا، دنیا تو دنیا، یہ ملک بھی جنت نما بن جائے گا، ہم اقلیت کے بجائے یہاں اکثریت میں آ جائیں گے۔ یہاں پر امیدیں ہیں، کام کرنے کی ضرورت ہے، کام نہیں کریں گے تو ذلیل و خوار ہوں گے، اور ہماری کوئی وقعت نہیں ہوگی یہاں سے لے کے دنیا میں۔ اللہ ہمیں اسلام کی توفیق دے، اللہ رب العالمین ہمیں اسلام والا بنائے، الہ العالمین ہمیں اسلام کی تعلیمات پہ چلنے، اس کو اپنانے اور اس کو دنیا میں عام کرنے کی توفیق و طاقت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔